السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ المومن کی آخری چند آیات 82، 83، 84، 85، 82، 83، 84 اور 85 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے، ان سے بڑھ کر طاقتور تھے، اور زمین میں ان سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ گئے ہیں۔ جو کچھ کمائی انہوں نے کی تھی، آخر وہ ان کے کس کام آئی؟ جب ان کے رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے تو وہ اسی علم میں مگن رہے جو ان کے پاس تھا، اور پھر اسی چیز کے پھیرے میں آ گئے جس کا مذاق اڑاتے تھے۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا اور اللہ وحدہ لا شریک کو، اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کو جنہیں ہم شریک ٹھہراتے تھے۔ مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ یہی اللہ کا مقرر ضابطہ ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہا ہے۔ اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کو سمجھنے کے لیے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ان آیات کے مخاطب عرب کے وہ بدو قبیلے تھے جو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن سے مخاطب تھے اور جن کو یہ آیات سنائی جا رہی تھیں۔ وہ تھوڑے سے لوگ تھے، تھوڑے سے قبیلے تھے، ان کی آبادی بھی اتنی نہیں تھی، تو اسی لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ کیا تم زمین کی تم نے سیر نہیں کی، گھوم پھر کے دیکھا نہیں کہ کیسی کیسی بڑی قومیں اس دنیا میں گزر چکی ہیں، جن کے بڑے بڑے آثار آج بھی دنیا میں موجود ہیں، بڑے بڑے محل، بڑے بڑے مکانات، کیا کچھ نہیں ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آج بھی اگر ہم دنیا کی سیر کریں تو ہمیں کئی جگہ دنیا میں بڑی بڑی قوموں کے آثار نظر آتے ہیں، بڑے بڑے آثار نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم صرف اپنے ملک پاکستان کی سیر کر لیں تو موہنجو داڑو، ہڑپا کی تہذیب میں آج بھی ان کے آثار موجود ہیں، کھنڈرات موجود ہیں، اور جس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑی ترقی یافتہ لوگ تھے، بہترین مکانات میں رہتے تھے، بہترین تعمیرات تھیں ان کی۔ اسی طرح انڈیا میں بھی بہت سے آثار ایسے موجود ہیں پچھلی قوموں کے جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے وہ ترقی یافتہ تھے۔ یہاں سے نکلے ہم خود سعودی عرب اور سے تھوڑا اوپر جائیں ہم، تبوک کا جو علاقہ ہے، اس تبوک کے علاقے کے آس پاس جارڈن، تبوک یعنی مشرق وسطیٰ کے یہ علاقے، تو ان میں بے حساب آثار موجود ہیں جہاں بڑے بڑے محل بنے ہوئے ہیں، اور پہاڑوں کو کھود کر لوگوں نے ایسے شاندار محل بنائے تھے اس زمانے میں، پچھلی نسلوں نے، قوموں نے، کہ عقل حیران رہ جاتی ہے کہ کتنے صاف ستھرے اور کتنے شاندار اور مضبوط محل بنائے انہوں نے، اور سینکڑوں سال گزرنے کے بعد آج بھی وہ باقی ہیں۔ اچھا، اس سے اگر تھوڑا اور اوپر چلے جائیں تو مصر، براعظم افریقہ میں مصر وہ مقام ہے جہاں پر کہ دنیا کے سب سے بڑے آثار موجود ہیں۔ اہرام مصر وہ ایسے بڑے بڑے پتھروں سے بنائے گئے ہیں کہ آج بھی عقل حیران ہوتی ہے کہ اتنے بڑے بڑے پتھر وہ کس طرح اوپر پہنچائے گئے اور جوڑ جوڑ سے کر ان سے جو اہرام بنائے گئے۔ عقل حیران ہے آج بھی سوچ سوچ کے، کیونکہ زمانے میں کوئی ایسی مشینیں نہیں تھیں، خدا جانے وہ کس طرح وہ بڑے بڑے پتھر وہ اوپر تک لے گئے اور اتنے بڑے بڑے اہرام بنا دیے، اور ایسے مضبوط اہرام کہ وہ آج بھی باقی، ہزاروں سال گزرنے کے بعد آج بھی ویسے کے ویسے باقی ہیں۔ اسی طرح امریکہ میں میکسیکو میں اگر ہم چلے جائیں، شمالی امریکہ میں میکسیکو کا علاقہ ہے جہاں آثار پائے جاتے ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ اس طرح جنوبی امریکہ میں ہم جائیں تو وہاں بھی ایسے آثار موجود ہیں، پیرو، ایکوڈور، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر پرانی تہذیبوں کے آثار موجود ہیں، ان کے محلات موجود ہیں، ان کے قلعے موجود ہیں۔ تو غرض اللہ تعالیٰ نے یہ توجہ دلائی ہے کہ اگر ہمیں پرانی قوموں سے سبق سیکھنا ہے کہ وہ کیسی کیسی قومیں تھیں، تو ہم آج بھی سیر کر کے ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو پھر یہ
توجہ دلانے کے بعد یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جو کچھ ان قوموں نے کیا، یہ سب کچھ بنایا، تعمیرات کی، لیکن اس کا ان کو حاصل کیا ہوا؟ ان کا کچھ بھی کام نہیں آئی، کیونکہ جو ان میں سے بہت سی قومیں کفر پہ قائم تھیں، اور جو دنیا چھوڑ کے گئیں تو ان کے یہ ساری آثار دھرے کے دھرے رہ گئے، زمین پہ رہ گئے، اور ان کے اعمال وہ جو تھے وہ ساتھ ان کے گئے۔ اور چونکہ وہ ان کے پاس بھی رسول آئے ہوں گے اور آئے ہیں، تو جن کا ذکر شاید جیسا کہ پچھلی آیت میں آیا ہے کہ قرآن میں ذکر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ شاید ان میں فرمایا پچھلی آیات میں کہ اس قرآن میں ان کا ذکر نہیں، لیکن رسول آئے ہیں مختلف قوموں میں، تو اگر انہوں نے بھی انکار کیا ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ کا عذاب نازل ہونا تھا، نازل ہوا، وہ قومیں مٹ گئیں، صرف ان کے آثار باقی رہ گئے۔ لیکن عام طور پہ یہ ہوا کہ جب پھر عذاب نازل ہوا اللہ تعالیٰ کا، وہ اپنے رسولوں کو انہوں نے مان کے نہیں دیا، انکار ہی کرتے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا، اور جب عذاب نازل کیا تو پھر اس وقت وہ قومیں انہوں نے اللہ کی پناہ مانگنی شروع کر دی، اللہ سے معافیاں مانگنی شروع کر دی۔ لیکن یہ فرمایا جا رہا ہے کہ عذاب دیکھ لینے کے بعد اگر کوئی قوم معافی مانگتی ہے، پناہ مانگتی ہے، تو پھر اللہ ایسی قوموں کو معاف نہیں کرتا۔ عذاب کا ایک مرتبہ فیصلہ آ جائے تو پھر بخشا نہیں جاتا۔ اس لیے یہ عرب کی ان قوموں کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ آج بھی تمہارے درمیان رسول موجود ہیں، ان کو تسلیم کر لو، مان جاؤ، ان کی ہدایت کو مان جاؤ، اس کلام کو تسلیم کر لو تو نجات ہے، ورنہ پھر تمہارے پر بھی اسی طرح کا عذاب آ سکتا ہے، اور نام و نشان مٹ سکتا ہے جیسے پہلی قوموں کا مٹ گیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے کہ پہلے رسول بھیجتے ہیں، ان کے ذریعے پیغامات بھیجتے ہیں، دعوت دیتے ہیں دین کی، سچے دین کی، اور اگر قومیں قبول کر لیتی ہیں تو وہ جو کچھ غلطیاں انہوں نے کی ہیں قابل معافی ہو جاتی ہیں، لیکن اگر قبول نہیں کرتی اپنے نبیوں کی دعوت کو تو پھر ان پر عذاب آتا ہے، اور جب عذاب آتا ہے تو پھر کوئی بھی بخشا نہیں جاتا، اور پوری قوم خسارے میں پڑ جاتی ہے، قوم کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، اور صرف پھر ان کے آثار باقی رہ جاتے ہیں جو آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔